السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج 20واں رمضان ہے تو انشاءاللہ آج سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو آج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہو جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ افطار سے پہلے جو شخص اعتکاف کا ارادہ کرے وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے۔ یہ اعتکاف کا مسنون طریقہ ہے، تو وہ اپنا اعتکاف بھی وہیں پر کرے جہاں پر وہ اعتکاف کرے گا، یعنی اپنے اعتکاف کا ارادہ بنا لے، کوئی بھی جگہ میں کوئی کونا لے لے۔ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے تو ایک جگہ پر وہ اپنا پردہ ڈال لے تاکہ آنے جانے والے لوگوں سے پردہ ہو جائے، یعنی ایک جگہ ہٹ کر کر لے۔ عورتوں کے لیے گھر پر ہی اعتکاف کرنا افضل ہے، اور مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اعتکاف کیسے کریں، کس ٹائم کریں، اعتکاف کا وقت کیا ہے، اعتکاف کب کرنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال رہتے ہیں۔ یہ سب ہماری لا علمی کا نتیجہ ہے، یعنی ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ پہلے کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں جیسی ایسی باتیں کرتے تھے انہی باتوں پر چلے آ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تمام جگہ دین پھیل رہا ہے، تعلیمیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کوئی جاہل نہیں ہے، اللہ کے شکر سے سب کو پتہ ہے، نہیں بھی معلوم تو مولانا وغیرہ سے معلوم کریں۔ تو اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کرنا سنت ہے، اور اعتکاف رمضان کی آخر عشرے میں شروع ہوتا ہے، یعنی عشرۂ 10 عشرے کو شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف میں تھی، یعنی ہمارے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں ہر روزوں میں اعتکاف کیا تھا۔ رمضان کے آخر عشرے میں انہوں نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی۔ تو اس کی فضیلت کا ہم اس بات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا ہے، کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اور اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے شخص سے جہنم کو بہت دور کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم کے اور اس کے درمیان خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں جن کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اور فضیلت بھی یہ ہے، اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب اس کے نامِ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے کی خاموشی بھی عبادت میں ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا اگرچہ نیکی نہ بھی کریں، جو وہ نیکی پہلے کرتا تھا، یعنی نیکی کے کام کرتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گیا ہے، باہر نہیں جا سکتا، تو وہ نیکیوں کا ثواب بھی اس کے نامِ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اعتکاف کے بارے میں جو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اعتکاف کی یعنی آخر راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، یعنی آخر شب جو ہیں، آخر راتیں جو ہیں، 20ویں رمضان کے بعد جو 10 راتیں جو بچتی ہیں ان میں لیلۃ القدر نازل ہوتی ہے، تو ہمیں ان راتوں میں انہیں رات کو تلاش کرنا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی 5 راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ تو انشاءاللہ جب جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو شب قدر ہر حال میں مل ہی جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنے والے کا خاموشی سے لیٹنا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے،
کیونکہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتا، اس کا آنا جانا فالتو باتیں نہیں کرتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مبتلا رہتا ہے، یعنی قرآن و مجید کی تلاوت کرتا ہے، استغفار وغیرہ، دعائیں وغیرہ، ذکر وغیرہ، یعنی لغو باتوں سے بچتا رہتا ہے، ہر حال میں کیا کرتا رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بہت مختصر سی حدیثیں بتائی ہیں، ورنہ اعتکاف کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر تک دعا بتلائی، یعنی اخیر تک کیا بتلائی؟ کل سے انشاءاللہ جب ہمارا اعتکاف شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری شب قدر کی راتیں بھی شروع ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کون سی دعا بتائی؟ تو انہوں نے یہ دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تم معاف کرنے والے ہو اور معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور آخری عشرے میں ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، یعنی شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، آخر رات مانگیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان پہ سے پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جس کی میں دعائیں قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی اپنے رزق میں ترقی کرانے والا جس کی میں رزق میں برکت کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا جس سے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا مبارک مہینہ ہمیں نازل فرمایا جس کی ہم سے قدر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس مہینے کی جتنی قدر کریں اتنی کم ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے 20 روزے یوں ہی گزر گئے جس میں ہم نے نہ ٹھیک سے عبادت کری، نہ ٹھیک سے اللہ کا ذکر کیا، نہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، نہ اپنے نیکیوں میں اضافہ فرمایا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرائض کے قائم مقام کر دے جاتے ہیں، تو کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو اب ہمیں یہ آخر کے 10 روزے بچے ہیں، یہ رمضان چلے جائیں گے۔ میرے پیارے عزیز قاری دوستو، روزے تو ہر سال آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اب ہیں، پتہ نہیں اگلی سال ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب بھی ہو نہ ہو، ہمیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے، لیکن اب ہمیں وقت ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا، اب ہمیں وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اب ہمیں وقت ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ تو ہم انشاءاللہ جو یہ وقت چل رہا ہے اعتکاف کا، اب جو آخر کے 10 دن بچے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اعتکاف کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اپنے رب کو راضی کرا لیں۔ اور جب اعتکاف کیسا ہے، یعنی اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا سے ہٹ کر اللہ کے سپرد ہو جانا، یعنی اللہ کے سپرد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف ہم کہاں چلے گئے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ جب ہم اس کے در پر پڑ جائیں گے، جب اس سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو وہ ہم کو کبھی بھی اپنے در سے واپس نہیں لوٹائے گا، وہ کبھی بھی اپنے در سے ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم دل سے توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری بہنوں، میری پیاری عزیزوں، ہم اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے تیرا رمضان کا حق ادا نہ ہو سکا، اللہ تو ہمیں
معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے، اللہ ہم سے اپنے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے تیرا حق ادا نہ ہو سکا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انشاءاللہ جب ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ میرے وحدہ لا شریک جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ ہمارے روٹ جائیں تو انہیں منانے میں وقت لگتا ہے، لیکن میری پیاری بہنوں اگر ہمارا رب ہم سے روٹ جائے تو وہ ہم سے بس وہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندے چاہے تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے انبار لگا دے، لیکن ایک بار تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میری پیاری عزیزوں، تو انشاءاللہ یہ 10 روزے جو بچے ہیں تو انشاءاللہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر اور اپنی شب قدر کو میں بھی ضرور لیلۃ القدر کو ضرور ڈھونڈیں گے اور اپنی مغفرت فرمائیں گے، انشاءاللہ اپنے تمام گناہوں کی بخشش کرائیں گے۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ شب اعتکاف کرنے والے کے اور اس کے درمیان جہنم کے اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، جن کی مسافت کتنی ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی اتنی بڑی مسافت طے کر دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو بندہ وہ کام نیکیوں کے نہیں کرتا وہ بھی اس کی نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑا انعام اس بندے پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہم پر کتنے کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائے۔ یہ چھوٹا سا بیان اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان المبارک میں جو بھی غلطی کوتاہی ہمارے پڑھنے لکھنے میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کر آئندہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اس مبارک رمضان کے مہینے میں جس بہن بھائی کی جو بھی جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمنا کو پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔